اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے کرم سے اپنے سلسلہ وار موضوع ساز کے ساتھ محفل سماع قرآن و حدیث کی نظر میں ہم اس عنوان کا احادیث مبارکہ کی روشنی میں مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس باب میں اس کے سنت ہونے کے تعلق سے ہمارے پیش نظر دوسری حدیث پاک کا مطالعہ ہے، اور وہ دوسری حدیث پاک وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ فرماتی ہیں کان یوم عید یلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وإما قال تشتہین تنظرین فقلت نعم فأقامنی وراءہ خدی علی خدہ وهو یقول دونکم یا بنی ارفدہ حتی اذا مللت قال حسبک قلت نعم قال فاذهبی۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ عید کے دن یہ حبشی صحابہ نیزوں اور ڈھالوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں دیکھنے کی خواہش ہے، تم دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا جی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ کھڑے ہونے کی کیفیت یہ تھی کہ میرے رخسار حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے بنی ارفدہ، یعنی اے حبشیوں، اس کھیل کو چلنے دو، یہاں تک کہ جب میں دیکھ کر سیر ہو گئی تو مجھ سے سرکار نے پوچھا اب کافی ہے؟ تو میں نے عرض کی جی، تو ارشاد فرمایا فاذهبی، تو ٹھیک ہے اب اندر جاؤ۔ یہ اس روایت کے سلسلے میں ایک لفظ تھا۔ اس باب میں ہم نے مختلف الفاظ ذکر کیے تھے، جن میں یہ بات واضح اور صریح طور پر مذکور ہے کہ یہ کھیل خود مسجد نبوی شریف میں جاری تھا، اور حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور آپ یہ منظر دیکھ کر بہت ناراض ہوئے کہ مسجد اور مسجد میں اس طرح کا کھیل، تو آپ نے پتھر یا کنکر اٹھائے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے ان پتھروں سے ان حبشی صحابہ کو مارنا چاہا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ مارا بھی۔ لیکن جس طرح پہلی حدیث میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس گانے بجانے کو روکنے سے منع فرمایا،
اسی طرح یہاں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرمایا، اور انہیں تو منع فرمایا، اور دوسری طرف وہ جو حبشی صحابہ تھے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور انہیں فرمایا امنن یا بنی ارفدہ، کہ تمہارے لیے امان ہے، ٹینشن نہیں لینا، اس لیے کہ عمر جانتے ہیں کہ شریعت وہ ہے جو میں کہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں۔ عمر ملا نہیں، خلیفۃ رسول اللہ ہیں، یہ دین مجھ سے لیتے ہیں، میرے فہم سے لیتے ہیں، میری زبان سے اور میرے عمل سے، میری پسند اور ناپسند سے لیتے ہیں، اس لیے میں نے انہیں منع کر دیا ہے، اب یہ خود بھی سنیں گے اور دیکھیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم کو منع کیا اور انہیں اطمینان دلایا۔ وہ جو رقص کر رہے تھے اور گا رہے تھے، بجا رہے تھے مسجد نبوی میں، ان کو سرکار نے اطمینان دلایا کہ اب تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، چلنے دو۔ اور کب تک چلنے دو؟ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بس ایک چیز مقرر تھی، اور وہ کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دیکھنے سے ان کا دل بھر جانا۔ اور روایت میں اس بات کی بھی صراحت موجود نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جب دیکھ کر اندر چلی گئیں تو کھیل بند ہو گیا، ایسا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ تو یہ کھیل چلتا رہا، کب تک چلتا رہا یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اب ایک لفظ میں نے ذکر کیا تھا کہ یزفنون، حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم میں جو لفظ ذکر کیا ہے وہ یہ تھا کہ جاء حبش یزفنون فی یوم عید فی المسجد، کہ کچھ حبشی صحابہ یہ عید کے دن آئے اور مسجد نبوی میں زفن کرنے لگے۔ یزفنون کا معنی میں نے عرض کیا تھا کہ عربک ڈکشنری میں اس کا معنی ہے رقص کرنا، رقص کرنا۔ اب یہ تو میں نے عربک ڈکشنری کے حوالے سے ذکر کیا تھا، مگر آج اس روایت کے جو الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں خود صحابی رسول اپنی زبان اقدس سے رقص کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اور یہ روایت ذکر کی ہے حضرت امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں، اور حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، مسند احمد میں۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ويرقصون، کیا فرما رہے ہیں؟ ويرقصون وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يقولون قالوا يقولون محمد عبد صالح۔ اور یہ روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا سے۔ حضرت انس بن مالک یہ فرماتے ہیں کہ یہ حبشی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے حضور میں زفن کرتے اور رقص کرتے، اور وہ کہہ رہے تھے محمد عبد صالح، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ وہ گا رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقولون، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں محمد عبد صالح، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد صالح ہیں۔ اب اس پوری روایت کو اس کے ان الفاظ کے ساتھ جو الفاظ میں نے مختلف روایات کو یکجا کر کے آپ کے سامنے رکھا، تو اگر آپ اس میں غور کریں تو صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خانقاہوں میں جو محفل سماع کی ایک کامل تصویر ہے، مکمل تصویر، وہ مکمل تصویر آپ کو اس امت کی پہلی خانقاہ یعنی مسجد نبوی شریف میں سب سے بڑے مرشد حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اور یہاں اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آگے مزید کسی شرح اور کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سرکار صرف دیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ دعوت دے کر بلا رہے ہیں۔ کس کو؟ باہر والوں کو نہیں، کس کو بلا رہے ہیں؟ ان کو بلا رہے ہیں جن کو پردے میں رہنے کا حکم ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے آخری ایام کی روایت ہے، اس لیے کہ یہ حج کے دنوں کی بات ہے، اور حج آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں فرض ہوا۔ تو بلا رہے ہیں باوجود اس کے کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے، اور سرکار پردہ کر کے دکھا رہے ہیں، مگر دکھا رہے ہیں۔ محفل سماع کی حاضری فرض واجب نہیں، مگر پردے کا حکم آ جانے کے باوجود سرکار اپنی حریم مقدس کو، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو خود بلا رہے ہیں کہ عائشہ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا جی، بلایا۔ اور بعض روایات میں جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ سرکار نے چادر سے پردہ فرمایا، یعنی اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ اپنے پیچھے کھڑا کیا کہ پردہ ہو جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ چادر بھی فرمائی کہ پردہ ہو جائے، مگر دکھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے، جو سچا مسلمان ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ سرکار نے دیکھا۔ مگر موجودہ وقت میں یہ سچائی ہے دوستوں کہ ملاؤں نے ہمارا ایمان اتنا خراب کر دیا ہے کہ یہ روایت سننے کے بعد بہت سارے دلوں میں یہ سوچ آئے گی کہ سرکار نے مسجد میں بجوا دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ سرکار نے اپنی زوجہ محترمہ کو بلا کے ایسا منظر دکھا دیا۔ ہمارے ملا تو ایسا کہتے ہیں، اس لیے کہ ملاؤں کی جو تصویر کشی کی گئی ہے خدا اور رسول سے بڑھا کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ اصل میں دین دینے والے یہ ہیں، کلمہ پڑھانے والے یہ ہیں، دین ان سے ملتا ہے۔ قرآن و حدیث کا یہاں کوئی مقام ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث کو ان کی باتوں پر تولا جاتا ہے، یہ مزاج بنا دیا گیا ہے ہمارا۔ اس لیے آپ میں سے بہت سوں کو تعجب ہوگا کہ سرکار نے ایسا کروا دیا۔ بھائی سرکار نے جو بھی کروا دیا ایمان وہی ہے۔ ملا کو چاہیے کہ اپنا ایمان اور اپنا عمل، اپنا عقیدہ اور سارے معاملات اپنے اس کے مطابق درست کرے، اور اگر کسی کو سرکار کے عمل پر تعجب ہوتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس لیے کہ ایمان سرکار کے عمل سے، سرکار کے قول سے پیدا ہوتا ہے،
ملا ہزاروں صفحات بھی لکھ ڈالے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. دین میں ایک بال کی بھی، ایک ذرے کی بھی کمی بیشی کوئی کتنا بڑا ہو نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے اس مقام پر آپ اس سنگینی کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ ملاؤں نے ہمارے ذہن میں دین کی تصویر کیا بنا ڈالی کہ سرکار کے عمل پر ہم کو تعجب ہوتا ہے. ہاں، مسجد نبوی میں سرکار ایسا کروا رہے ہیں. جی سرکار ایسا کروا رہے ہیں. آگے ابھی اور عرض کرتا ہوں تو شاید آپ کی آنکھیں اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. دین کسی ملا کی پسند کا نام نہیں ہے، دین اللہ و رسول کی پسند کا نام ہے، اور دین کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. یاد رکھیے، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کی پسند کیا ہے، آپ کے معاشرے میں کیا ہے، ملاؤں نے کیا بتایا سمجھایا ہے، سب کو دیوار سے مار دیجئے. جب اللہ کا فرمان آ جائے، رسول اللہ کا فرمان آ جائے، بات ختم. اس کے آگے اور پیچھے کوئی گنجائش نہیں. یہ ملا اسی لیے حضرتوں اور حضوروں پر آنکھیں بند کروانا چاہتے ہیں کہ ان پر آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کو تولو. مگر جو سچا مسلمان ہے وہ اللہ اور رسول پر آنکھ بند کر کے سب کو اس پر تولتا ہے. ہم تو اسی طرح کے مسلمان ہیں بھائی کہ اللہ اور رسول ٹھیک ہے، باقی چاہے جو آ جائے سب کو اس باٹ پر تولیں گے. اس لیے کہ دین اللہ و رسول کی پسند اور ناپسند کے مطابق تشکیل پاتا ہے. تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ ہوا، اور اتنا واضح ہے کہ اس میں کوئی حاشیہ لگانے کی ضرورت نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک مکمل تصویر محفل سماع کی. محفل سماع میں گانا بجانا، اور اگر یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچا تو رقص کرنا. رقص جس کو بعض ملا مذاق اڑاتے ہیں کہ جو سماع میں رقص کرے اس کو سوئی چبھو کر دیکھو. صحابہ کو بھی جا کر سوئی چبھو کر دیکھو. یہ صحابہ جو رقص کر رہے ہیں، ہاں یہ صحابہ جو رسول اللہ کے سامنے مسجد نبوی میں رقص کر رہے ہیں ان کو بھی سوئی چبھو کر دیکھو. کہ جن پر حضرت فاروق اعظم نے جب پتھر اٹھایا، اگر وہ ہوش میں نہیں تھے اور بے ہوشی میں اگر رقص کر رہے تھے تو سرکار کس کو کہہ رہے ہیں؟ امنن بنی ارفدہ، کہ بھائی رقص کرنے والے صحابہ ٹینشن نہیں لینا، امان ہے تمہارے لیے، چلنے دو. دونکم بنی ارفدہ کس کو کہہ رہے ہیں سرکار؟ چلنے دو. ملاؤں کی پسند سے دین نہیں بنتا. دین کو بڑی باریک بینی کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق کر کے باریکی سے دیکھنا پڑتا. یرقصون، حضرت انس بن مالک جو مزاج رسالت سے واقف ہیں، خادم خاص ہے سرکار کے، خادم خاص ہیں. ابھی چند دن ہوا بارگاہ رسالت میں نہیں آئے، بچپن سے غلامی میں ہے سرکار کی، بچپن سے خدمت کی ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ یزفنون ویرقصون، زفن کر رہے ہیں، اور اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ زفن کیا ہے؟ یرقصون، رقص کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ناچ رہے ہیں. تو گانا بھی ہو رہا ہے. گانا کیا ہے؟ محمد عبد صالح. گانا کیا ہے؟ محمد عبد صالح. رقص بھی ہو رہا ہے اور بجانا بھی ہو رہا ہے. اس لیے کہ اگر آپ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اگر سرچ کریں گے، یہ حدیث پاک میں تو مجھ کو ابھی تک یہ چیز نہیں ملی صراحت کے ساتھ اس روایت کے حوالے سے کہ وہ جو نیزہ اور ڈھال لے کر جو کھیل کرنے
کی تصویر ہے تو وہ یہی ہے، حدیث پاک میں مجھ کو نہیں ملی، مگر میرا وجدان یہ کہتا ہے، اور آج اور گزشتہ زمانوں کی تصویر ملا کر جب میں دیکھتا ہوں، آج بھی اگر آپ جو کلچر ہے عرب کا ان حبشیوں کے تعلق سے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج بھی عرب میں تمام کلچرل پروگراموں کو لیڈ کرنے والے یہ حبشی ہی ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ حبشی۔ وہ حجاج جو اول مدینہ پاک یا مکہ معظمہ پہنچتے ہیں تو ہوٹلوں میں یا ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے کے لیے یہ حبشی لوگ ہی موجود ہوتے ہیں، جو خاص طریقے سے گا کر اور بجا کر استقبال کرتے ہیں۔ اور پرانے زمانوں کی تاریخ میں بھی اگر ہم پڑھیں تو اس زمانے میں بھی یہ کلچرل سسٹم جو تھا اس کو پوری طرح یہ حبشی صحابہ ہی، یہ حبشی لوگ ہی لیڈ کرتے تھے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اس تعلق سے ان کا بڑا رول نظر آتا ہے، اور خود اس حدیث مبارک میں بھی یہ صحابہ جو ہیں یہ حبشی ہی ہیں۔ تو اس کی تصویر کیا تھی؟ اس کی تصویر اگر آپ پرانے زمانوں میں سرچ کریں کہ وہ ڈھال اور نیزے سے کس طرح کھیلتے تھے، تو وہ اچھل کر ڈھال پر نیزے مارتے تھے، ڈھال پر نیزے مارتے تھے، اور اس سے ایک خاص طریقے کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ تو گانا کیا ہے؟ لیکن اس کو یاد رکھیے کہ یہ چیز ابھی تک میرے علم میں اس روایت میں احادیث مبارکہ کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ تو گانا کیا ہوا؟ محمد عبد صالح، اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ بجانے کی یہ کیفیت موجود ہو۔ اور رقص جو محفل سماع کا کلائمیکس ہے، اس کی اعلیٰ ترین تصویر ہے، یہ ساری چیزیں اس روایت میں موجود ہیں۔ مزید یہ جس جگہ ہو رہا ہے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں، اور جس مرشد کی سرپرستی میں ہو رہا ہے اس سے عظیم کوئی مرشد نہیں، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو گا رہے ہیں ان سے بہتر کوئی گانے والا نہیں، صحابہ ہیں۔ اور جو دیکھ رہے ہیں ان سے بہتر دیکھنے والا کوئی نہیں، خود سرکار بھی ہیں، اور سرکار کے صحابہ بھی ہیں، اور سرکار کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور روکنے والا کون ہے بھائی؟ یہ ایک پہلو بھی صاف ہو گیا کہ روکنا نہیں ہے بلکہ روکنے والوں کو روکنا ہے، اور اس کی تو دعوت دے کر بلانا ہے۔ جن کو خبر نہیں ہے کہ یہاں ایسا کچھ چل رہا ہے ان کو بھی بتا کے بلانا ہے۔ سنت ہے سرکار کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو گھر کے اندر سے بلایا، اگرچہ ان کے لیے پردہ کرنا پڑے، انہیں اپنے پیچھے چھپا کر، اور صرف سنایا نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عائشہ منہ اس طرف رکھو اور کان اس طرف رکھو، سنو، نہیں، صرف سنایا نہیں، عائشہ کان بھی اس طرف رہے اور نگاہ بھی اس طرف رہے، سنو بھی اور دیکھو بھی۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ ہاں، یہ دین ہے، محفل سماع دین ہے، اس لیے کہ صوفیہ نے دین کو جس طرح سمجھا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا دین کو اس طرح سمجھنے والا۔ اسی لیے دین کا جو کام صوفیہ نے کیا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اس طرح دین کا کام کرنے والا۔ ملاؤں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے اگر ہزاروں صفحات بھی کالے کر دیے کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، لیکن صوفیہ اپنا مصلی لوٹا جانماز لے کر اگر کہیں آ گئے، ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا، مگر خود بر صغیر گواہ ہے کہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے سرکار خواجہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا ہے۔ جی، اگر ان صوفیہ نے دین نہیں سمجھا تو پھر ان ملاؤں میں سے کسی نے دین نہیں سمجھا۔ اس لیے صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیرت کی سچی تصویر اگر دیکھنا ہے تو وہ صوفیہ کی زندگی ہے۔
جی صوفیہ کی زندگی، اور یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے، محفل سماع سیرت کا پہلو ہے۔ کس کا پہلو ہے؟ سیرت کا۔ اسی لیے ہم نے اس کا آغاز بھی کس مہینے سے کیا؟ ماہ ربیع الاول سے کیا۔ یہ سیرت کا خاص پہلو ہے، اور انشاءاللہ ابھی ایک دو الفاظ اس روایت کے آپ کے سامنے اور ذکر کریں گے، جس سے مزید اس کی سنیت اور سرکار کو یہ عمل کتنا پسند اور کتنا محبوب ہے یہ آپ کے سامنے واضح ہوگا، کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں، سرکار کو یہ عمل کتنا پسند ہے۔ سرکار صرف خود سنتے دیکھتے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی سناتے اور دکھاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ آگے کی جو روایات آئیں گی اس سے سمجھ میں آپ کو آئے گا کہ سرکار چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اسے دیکھے اور سنے، صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی۔ قربان جاؤں اپنے خواجہ کے کہ سرکار نے جو ہنٹ دیا تھا نا، جو اشارہ کیا تھا، سرکار غریب نواز نے اس کو عملاً کر کے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ دکھایا دنیا کو۔ سرکار کی خواہش یہ ہے کہ اسے غیر بھی دیکھے سنے، غیر بھی جانے۔ یا رسول اللہ غیر جان کر کیا کریں گے؟ فرمایا میرا ایک بیٹا جب ہندوستان میں اپنی عطا بنا کر اسے بھیجوں گا تو وہ غیروں کو یہ سنا کر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کرے گا۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ سرکار غریب نواز کا عمل ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کی سطح پر دلیل نہیں ہے، ہم اس کو دلیل نہیں بنا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اس سے بہت اونچی دلیل ہے۔ قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، اس سے بڑی کسی حضرت کے کسی عمل کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ملا یہ باتیں کر سکتا ہے فلاں حضرت نے یہ لکھا فلاں حضرت نے، اسی لیے ہم نے بات ہی وہاں سے شروع کی جہاں بات کرنے کے لیے بات یہ کرنا پڑے گا کہ بھائی اللہ نے منع کیا ہے یا رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ ملاؤں کا حوالہ مت دو، حضرتوں اور حضوروں کا حوالہ نہیں، بات کرنی ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے کہاں منع کیا ہے اور رسول اللہ نے کہاں منع کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جائز رکھا ہے، رسول اللہ نے سنت بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو آگے یہ پتا چلے گا کہ سرکار کو اتنا محبوب ہے کہ سرکار چاہتے ہیں غیر بھی اسے جانے، اسے سنے۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ غریب نواز نے اس بر صغیر میں اس کا فائدہ اس عمل کو کر کے ہمیں بتایا کہ آپ کے دست حق پرست پر 90 لاکھ غیر مسلمان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محفل سماع کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی حقیقتوں کو کسی ملا سے نہیں بلکہ اللہ اور رسول اللہ سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔